تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور امام اہل سنت نے بریلی کی سرزمین سے کہا کہ یا رسول اللہ، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور جس طرف یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت نے فرمایا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت، بولو، اس نگاہ عنایت۔ سب سلام والے ہی ہیں، کوئی غیر سلام والے بھی ہیں؟ سلام والے ہیں نا؟ ہر نماز کے بعد، فجر کے بعد سلام ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہیں ارشاد فرمایا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روزے وضو کرے خدا، اور جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ میرے عزیز سنی غیور مسلمانوں، آج ہم اور آپ اگر حالات حاضرہ پر نظر ڈالیں اور نہال بہار کی سرزمین سے لے کر اگر ہم دہلی کی سرزمین سے ہوتے ہوئے ہندوستان کے ہر اسٹیٹ کا معائنہ کریں اور اس کے ذریعے سے پورے دنیا کے اندر اگر اپنی سرسری نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں اور ہم دیکھیں گے کہ ساری دنیا کے اندر آج ہم اور آپ پستی میں نظر آ رہے ہیں۔ ساری دنیا کے اندر شب برات کے موقع پر آج اگر آپ دیکھو گے تو سارے دنیا کے مسلمان وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کا مسلمان اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر کے دعا کر رہا ہے کہ خالق کائنات پروردگار عالم، تو بڑا مہربان ہے، تو نے یہ راتیں بنائی ہیں، تو بے شمار گناہگاروں کو جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات پروردگار عالم نے اس رات میں بے شمار لوگوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اسی رات کے اندر لوگوں کے معاملات طے کرتا ہے کہ کس جان کو پیدا ہونا ہے اور کس کو دنیا سے چلے جانا ہے۔ خالق کائنات اسی رات کے اندر وہ ہمارا رزق طے کرتا ہے کہ پورا سال اس کو کتنا رزق ملنا ہے۔ خالق کائنات طے فرماتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اس کو کتنا دیا جانا ہے اور اس سے کتنا جانا ہے۔ لیکن آپ سے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی دولت کتنی گئی، میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کے مکان کتنے ڈھائے گئے، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ جب پچھلے سال شب برات کے موقع پر ہم اور آپ یہاں مسجد کے اندر جمع تھے تو ہمارے پاس کیا تھا، اور آج جب 12 مہینے مسلسل گزر گئے تو ہم اور آپ اپنے حال پر غور کریں کہ آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے اور اس وقت ہمارے پاس کیا تھا۔ آج جو چیز ہم کھو بیٹھے ہیں، دولت تو ہمارے پاس پہلے بھی تھی، دولت آج بھی ہمارے پاس ہے، رہنے کے لیے مکان تو پہلے بھی ہمارے پاس تھا، آج بھی ہمارے پاس ہے، پہننے کے لیے کپڑا تو یہ پہلے بھی ہمارے پاس تھا، آج بھی ہمارے پاس ہے۔ آؤ میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں ہندوستان کی سرزمین سے ایک ایسی جگہ پر جس کو فلسطین کہا جاتا ہے، جہاں پر مسلمانوں کا قبلہ اول یہ مسجد اقصی ہے۔ جب پچھلی شب برات میں ہم تھے تو فلسطین کے اندر وہاں پر مسلمانوں کو مارا نہیں جا رہا تھا، وہاں پر بچوں کو یہ کچلا نہیں جا رہا تھا، لیکن کیا وجہ بنی کہ خالق کائنات نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یہ حال کیے کہ آج وہاں پر بچہ بچہ تڑپ رہا ہے۔ آج وہاں پر اگر عورتوں کا حالات کا جائزہ لو تو اللہ اکبر کبیرہ، ایک ویڈیو کلپ اگر نگاہ سے گزرتی ہے، اللہ کی قسم یہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتی ہے، ان کی بے دردی اور ان کی بے بسی پر رونا آتا ہے، ان کی بے دردی پر یہ آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوتا ہے۔ آج میں ایک مسلمان تجھ سے کہنا چاہتا ہوں، آج نہال بہار کے مسلمانوں، آج ہم یہاں پر اتنی تعداد میں ہیں، حالات کا جائزہ لو کہ وجہ کیا ہے۔ ارے تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس نبیوں کا سردار ہے، تمہارے پاس سب سے پوتر مذہب ہے،
قبلہ اول کی حفاظت نہیں کر پا رہے. سننا بات کو میری توجہ کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ شب برات میں تو دعائیں قبول ہوتی ہے نا. شب برات میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ رب العزت تو معاف فرماتا ہے. ہم نے تو سنا تقریروں کے اندر لوگوں نے کہا کہ بھائی کچھ نہیں کرنا تمہیں، صرف دعائیں مانگو، کچھ نہیں کرنا ہے، ایک بار درود شریف پڑھو جنت میں چلے جاؤ، باقی نمازوں سے کوئی مطلب نہیں. ہم نے تو اسلام کو سستا بنا دیا نا، سستا. 10 روپے چندہ دینے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں جنت ہمارے باپ کی ہے. یہی ہے نا. غور کرو، قرآن تمہارے پاس، پوائنٹ کی بات ہے، نوٹ کرنا. قرآن تمہارے پاس، نبیوں کا سردار تمہارے پاس، ولیوں کا سردار تمہارے پاس، ابو بکر تمہارے پاس، عمر فاروق تمہارے پاس، عثمان غنی تمہارے پاس، قطب الاقطاب حضور غوث اعظم یہ تمہارے پاس، امام حسین تمہارے پاس. تمہارے پاس تو یہ ایک اعلیٰ کوالٹی جو اسلام کے پیروکار ہیں ان کی لا تعداد ایسی تعداد ہے جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. لیکن وجہ کیا ہے؟ تو آؤ میں تمہیں قرآن کی طرف لے کر کے چلتا ہوں. بیان سنتے ہیں نا، قرآن کی طرف لے کر کے چلتا ہوں. قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، قرآن کو جب ہم نے گہرائی سے پڑھا، ہم نے قرآن سے پوچھا، یہ قرآن ذرا بتا دو صحیح آج پستی کا حال کیا ہے؟ تو قرآن کی جب ہم نے صورتیں کھول کر کے دیکھی تو قرآن نے ہم نے بنی اسرائیل کی تاریخ اور ہسٹری بتائی. قرآن نے ہمیں قوم عاد کا وہ تاریخی پس منظر بتایا. بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا نہیں دیا تھا؟ جنت سے کھانا اترتا تھا. بنی اسرائیل کے پاس کیا نہیں تھا؟ جسم کے اوپر کپڑا پہنتے تھے تو وہ کپڑا خود بخود بڑھتا تھا. ان کے بچوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ انہیں کوئی کمانے کی فکر نہ تھی، بلکہ اللہ رب العزت جنت سے کھانا اتارتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ جب اتنی نعمتیں ان کے اوپر تھیں تو وہ برباد کیوں ہوئے؟ ان کے اوپر عذاب کیوں آیا؟ ان کے اوپر عذاب کیوں آیا؟ تو بنی اسرائیل کی تاریخ جب ہم نے غور سے پڑھی، مختصراً میں آپ کو اشارتاً بتاتا ہوں، تو ہمیں تاریخ سے ملا. اور ایسی ایک تاریخ نہیں بلکہ خالق کائنات پروردگار عالم قرآن میں بیان کرتا رہا. ایک قیامت تک کے مسلمانوں، تم دیکھنا چاہتے ہو نا کامیابی اور کامرانی یہ کس چیز پر منحصر ہے؟ اور یہ تو سنو، منحصر اس چیز پر ہے، اگر تم نے اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی، اگر تم نے قرآن کو جھٹلایا، اگر تم نے خدا تبارک و تعالیٰ کو جھٹلایا، تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو میٹ کر دیا، اس قوم کا وجود مٹا دیا. قوم عاد کو مٹایا، قوم سمود کو مٹایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر